محبت میں جدائی بھی آ گئی، کوئی بھی کامیابی کا رستہ نظر نہیں آیا۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، کیونکہ یہ چیز پڑھی تھی۔ اس کے اندر ہم نے لا الہ الا اللہ کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے سے کیا مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ جب انسان کلمہ گو ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ شرائط کے اندر پابند ہو جاتا ہے، کچھ لیمیٹیشنز اس بندے کے اوپر لگ جاتے ہیں، کچھ حدود لگ جاتی ہیں، کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ پہلی شرط جو سی ہے لا الہ الا اللہ کے اوپر، انسان جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس کے معنی کو بھی جانے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی کیا ہے۔ کیا ترجمہ بنتا ہے؟ لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا مگر اللہ، اللہ تعالیٰ کے، یعنی معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ اس سے مراد سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ جس طرح میں نے کل بتایا تھا، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی مدبر ہے۔ رب کوئی نہیں ہو سکتا سوائے الہ اللہ تعالیٰ کے۔ رب کا لفظ جب بھی یوز کیا جائے گا، اس میں تین قسم کے جو سے نا وہ نام اللہ تعالیٰ کے خاص ہو جائیں گے۔ پہلا نام اللہ تعالیٰ کا جو یوز ہوگا وہ خالق ہوگا، دوسرا نام جو اللہ تعالیٰ کا یوز ہوگا وہ مالک ہوگا، اور تیسرا نام جو اللہ تعالیٰ کا یوز ہوگا لفظ رب کے اندر وہ مدبر ہوگا۔ خالق، مالک اور مدبر۔ خالق وہ ہوتا ہے جو تخلیق کرنے والا ہوتا ہے۔ خالق کون ہوتا ہے؟ تخلیق کرنے والا۔ خالق کون ہوتا ہے؟ تخلیق کرنے والا۔ یعنی کہ معلوم ہوا کہ پوری زمین و آسمان کو، پوری کائنات کو اگر کسی نے تخلیق کیا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے رب۔ رب کے اندر تین قسم کے نام ہیں، خالق، مالک، مدبر۔ پہلے خالق جو سے ہے وہ تمام چیزوں کو تخلیق کرنے والا، بنانے والا ہے۔ ایک کرسی ہے، ایک انسان کرسی کو بناتا ہے، ایک فیکٹری کرسی کو بناتی ہے، اس کا مطلب وہ کرسی کی خالق ہے۔ کیوں؟ انسان نے کرسی کو بنایا، جب بنایا تو پہلے پلاسٹک موجود تھا، تبھی اس نے کرسی کو بنا لیا۔ اگر پلاسٹک موجود نہ ہوتا انسان کرسی کو بنا سکتا تھا؟ نہیں بنا سکتا تھا۔ اسی طریقے سے انسان نے دروازے بنا لے، شیشہ بنا لیا، ماربل کا پتھر بنا لیا۔ کس طریقے سے بنا لیا؟ کیا پہاڑ پہلے موجود تھے نا؟ اگر پہاڑ موجود نہ ہوتے انسان ماربل کہاں سے بنا سکتا تھا؟ معلوم ہوا انسان خالق نہیں ہے۔ خالق کی ذات وہ ہوتی ہے جو چیزوں کو تب بنا لے جب اس کا بیس ہی کوئی نہ ہو، جب اس کی اوریجن ہی کوئی نہ ہو۔ انسان بنے، ٹھیک ہے، انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی بیس مٹی ہے، مٹی کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان جو پہلے آدم بنے تھے نا، آدم کی بیس تو مٹی تھی، ہماری بیس جو سی ہے وہ پانی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے۔ آدم کو جب بنایا تھا تو مٹی سے بنایا تھا، مٹی پہلے سے بنی، مٹی بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بیس کو، اوریجن کو بنانے والی ذات جو سی ہوتی ہے وہ خالق ہوتی ہے، سمجھا گی؟ دوسری چیز ہے مالک۔ رب کی کوالٹی کے اندر دوسری چیز ہے مالک، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا تو دیا اب انسان کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہہ رہی اب جو مرضی کرتا پھرے۔ ایک مشین بنائی جاتی ہے تو اس کا ایک باقاعدہ مینول سسٹم بنایا جاتا ہے، ایک بکلیٹ بنائی جاتی ہے، اس کے تمام قسم کی انسٹرکشن ہوتی ہیں کہ اس کے اندر یہ ایرر آئے گا تو یہ کرنا ہے، یہ ایرر آئے گا تو یہ کرنا ہے، اگر یہ ایرر دے تو اس کے لیے آپ نے یہ پریکاشنز اپنانی ہے، آئندہ کے بعد یہ ایرر نہیں آئے گا، اور اگر مشین خراب ہو جائے تو فلاں جگہ پہ اس کی کمپنی کے جو سے نا وہ آؤٹ لیٹ ہوگی یا ویئر ہاؤس ہوگا، وہاں پہ جا کے آپ نے اس کو ریپیئر کروانا ہے، کسی اور سے ریپیئر نہیں کروانا۔ یہ لکھی ہوتی ہے نا، انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں، ایک بکلیٹ ہوتی ہے۔ یعنی کہ مالک جو سے ہے، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے انسان کا۔ انسان کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑ دیا گیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کے اندر رکھا ہے، آنرشپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور لوٹ کے کدھر جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یعنی جس کی ملکیت سے ہم آئے ہیں اسی کی ملکیت میں واپسی ہم نے چلے جانا ہے۔ مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے مدبر، اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ باقاعدہ پلاننگز کرنے والا ہے. انسان کو پیدا کر دیا، خالی آدمی چھوڑا، کب کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، کیسے کھائے گا، کب کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، کیسے کمائے گا، جوانی کہاں کب آئے گی بھی کہ نہیں، کہاں پہ گزارے گا، کیا کچھ کرے گا جوانی کے اندر، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں. یہ مدبر ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری پلاننگ کر کے رکھی ہے انسان کے لیے. زندگی کے پہلے دن سے لے کے، پہلے دن بھی نہیں بلکہ جب ماں کے پیٹ کے اندر انسان بچہ، پہلا وہ خون کا لوتھڑا اکٹھا ہو کے پہلا جو مالیکول بنتا ہے، اس سے لے کے انسان کی وفات کے بعد جنت میں جانے تک کی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز اس کی پہلے سے تدبیر کر کے رکھی ہے، پہلے سے پلاننگ کر کے رکھی ہے. وداؤٹ پلاننگ نہیں رکھا. معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مدبر بھی ہے، تدبیر بھی کرنے والی، پلاننگ بھی کرنے والی ہے. تو یہی وہ چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو جانا جائے. سب سے پہلی چیز جو لا الہ الا اللہ کی شرائط ہے. دوسری چیز یہ کہ اس پر یقین بھی رکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر بیان فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو وہ ہیں، انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہیں. کون لوگ؟ الذین، وہ لوگ جو آمنوا، جو ایمان لے کے کس پہ؟ باللہ، اللہ تعالیٰ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ثم لم یرتابوا، اور اس کے بعد وہ شک میں نہیں پڑ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اس کے بعد وہ شک میں نہیں پڑے کہ شاید ہمارا مذہب صحیح ہے بھی کہ نہیں، شاید میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں یہ قابل قبول ہیں بھی کہ نہیں. شک کے اندر نہیں پڑ گئے، وہ یقین کے اوپر قائم ہے. مومن کا ایمان یقین کی حالت کے اوپر قائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مومن کسی شک و شبہات کے اندر نہیں ہوتا. ہم نے لاسٹ ایک کلاس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حلال اور ایک حرام ہے. تیسری چیز کون سی ہے؟ جو شبہات ہیں، جو درمیان کی چیزیں ہیں. اگر انسان وہ شبہات کے اندر پڑھنا شروع ہو گیا تو قریب ہے کہ وہ حرام کی طرف بھی جا سکتا ہے، حلال کی طرف بھی جا سکتا ہے. سمجھا کی بات کی؟ اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لم یرتابوا، مومن شک کے اندر نہیں پڑتے، وہ یقین کی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں. ہاں جی، شبہات کی ایگزامپل کی مثال کے طور پہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد مومن کے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ انسان سوچ میں پڑ جائے، سوچتا رہے. پھر انسان کہے کہ ہم تو چلو ایک خاص وقت میں بنتے ہیں اور اس کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، ہم تو مر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کیا سین ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی کہیں اس طرح تو نہیں معاملہ اللہ تعالیٰ کے، نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ پیدا ہو گئے اور اس کے بعد فوت ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، کہیں معاملات یہ تو نہیں. انسان یہ شک کے اندر نہ پڑے، ثم لم یرتابوا، مومن شک کے اندر نہیں پڑتا اس چیز کے معاملے کے اندر. ایک اس کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کہے کہ ہر چیز ایک خاص لیمٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہماری ڈیٹ آف برتھ ایک خاص ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کب سے ہیں؟ یہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ شروع سے کب سے ہیں؟ اگر انسان ان چیزوں کی سوچ کے اندر پڑ جائے، انسان اس کا مطلب شک کے اندر پڑ گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہے، اینڈ تک رہے گا. نہیں سمجھ آتی نہ یقین اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے اینڈ تک ہی رہے گا. سمجھا کی بات کی؟ اسی پہ یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، بات سچی ہے. کیسے سچی ہے یہ سوچنا کام ہمارا ہے ہی نہیں. سوچ بھی لیں گے کیا فائدہ، ہمیں الٹا نقصان کے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اس چیز کے بارے میں شک میں پڑھنا ہی نہیں ہے. ثم لم یرتابوا. تیسری جو شرط ہے وہ یہ کہ کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا اور اس پر عمل بھی کرنا. کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا اور اس پر عمل بھی کرنا. کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ ہم نے جو سب سے پہلی چیز پڑھی تھی، کلمے کا مفہوم، کلمے کا معنی سمجھنا. ٹھیک ہے، جب معنی سمجھ لیا جائے اس پر عمل کرنا، یہی کلمے کا تقاضا ہے. مثال کے طور پہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. ایسے ہی ہے، کوئی تیسری چیز تو نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب پہلی چیز کو پکڑتے ہیں. پہلی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے. اس کے اندر میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ کی جتنی کوالٹیز ہیں، قرآن مجید کی سٹارٹنگ میں وہ 99 نام لکھے ہوتے ہیں نا. حالانکہ صرف 99 نام نہیں، اللہ تعالیٰ کی بے تحاشا نام ہے. کئی ایسے نام ہیں جو کہ حدیث کے اندر تذکرہ ہے اور وہ اس حصے کے اندر 99 ناموں کے اندر لکھے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، اب وہ تمام کے تمام نام، تمام کی تمام کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی، اس پر یقین رکھنا اور اس پر عمل کرنا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ رازق ہے، کوالٹی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ رازق ہے. اب رازق ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں آپ کو کھانا دیتا ہوں، میں آپ کو کھانا دیتا ہوں. آپ کس سے کھانا مانگیں گے پھر؟ دوسرے بندے جا کے جو کھانا نہیں دیتا، بتائیں مجھے، جواب دینا، کس سے کھانا مانگیں گے؟ جو کھانا دیتا ہے اسی سے کھانا مانگے گا نا. مثال کے طور پہ گھر میں کھانا اماں جی بناتی ہیں، آپ جا کے بھائی سے کہیں کہ مجھے کھانا دے، کس سے کہیں گے؟ اماں جی سے کہیں. کیوں؟ کیونکہ کھانا تو والدہ بناتی ہیں، کھانا تو اماں جی بناتی ہیں، اسی لیے انہیں سے مانگیں گے نا. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رازق میں ہوں،
تو انسان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ انسان کسی اور کے پاس جا کے رزق مانگنا شروع کر دے. انسان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی. انسان جو سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، اس کا مطلب کہہ دیا تو چیز اٹل ہے، اسی پہ عمل کر لے. فوراً اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں راضی ہوں، ٹھیک ہے جی اللہ آپ راضی ہیں، آج کے بعد میں رزق آپ سے مانگوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں مالک ہوں. انسان اس چیز پہ یقین کر لے کہ واقعی میرا مالک اللہ تعالیٰ. انسان مالک کی اپنے اوپر جو سے نا وہ ساری چیزیں لاگو کرے. اپنے دل کے اندر محبت کسی کی رکھے تو اللہ تعالیٰ کی رکھے. اپنے دل اپنے جسم کے اوپر اگر کسی کا حق مانے تو اللہ تعالیٰ کا حق مانے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا ہے، لے لے گا تو کیا بات ہے. یہی تو ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کے اندر. یہی تو صبر کی کیفیت ہوتی ہے. جب انسان یہ الفاظ کہتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں، آج اگر زندہ تھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زندہ تھے، اگر فوت ہو گئے تو کیا بات ہے، ہو سکتا ہے اسے بہتر مقام جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا ہو. سمجھ آ گئی بات کی. تو یہ ہے کلمے کے تقاضے کو ہی پورا کرنا. چوتھی جو شرط ہے وہ یہ کہ اس کلمے کی بنیاد پر لوگوں سے تعلق رکھنا. مومن کے تعلقات جو ان سے ہے نا وہ 2 نمبر بندوں سے نہیں ہوتے. مومن کے تعلقات 2 نمبر بندوں سے نہیں ہوتے. مومن کے تعلقات زانیوں سے نہیں ہوتے. مومن تعلق کسی سے بناتا ہے تو مومن بندوں سے بناتا ہے. مومن اگر کسی تعلق بناتا ہے تو دیندار بندوں سے بناتا ہے، جس کا اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، کل قیامت کے دن بھی فائدہ ہوگا. انسان دوستیاں کرتا ہے، انسان فرینڈشپ بناتا ہے، فرینڈشپ کرتا ہے. اس کی مختلف قسم کی وجوہات ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اس کے پاس فائنینشلی اس کا اسٹرکچر تھوڑا مضبوط ہے، پیسے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں اس کے پاس، تو اس سے تعلق بناؤں گا، تھوڑا مالی لحاظ سے مجھے فائدہ ہو جائے گا. ایک یہ وجہ ہوتی ہے انسان کی دوستیاں بنانے کی. دوسری وجہ انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ اس کے پاس ایک بڑا اسٹیٹس ہے، ایک بڑا عہدہ ہے، ایک بڑی ڈیزگنیشن ہے، ایک بڑے مقام پر ہے یہ بندہ. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کل کو مجھے کوئی ضرورت پڑے یہ بندہ میری سفارش کر سکے. دوسری یہ چیز ہوگی. تیسری یہ چیز ہوتی ہے کہ اس بندے کا منصب بھی بڑا، اس کا خاندانی نسب و نسب بھی جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے. آپ اسے تعلق اس نیت سے بناتے کہ یار بڑے اچھے خاندان کا بندہ ہے، بڑا اس کا خاندان ہے، تو اس کے ساتھ پھروں گا، لوگ میری بھی واہ واہ کریں گے اگر اس کی ہو رہی ہے تو. 3 چیزیں یہ ہوتی ہیں نا. اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن مومن کی جو شرط ہے نا، مومن جب کسی کو دوستی کسی سے کرتا ہے تو اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں دیکھتا ہے کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں. کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمام کے تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے. دنیا کے اندر تو انسان آپس میں تعلقات رکھتا ہے نا، باپ بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے، ماں بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید کے اندر کہ کل قیامت کے دن جو ماں جو انسی اپنے بچوں کو بھول جائے گی، باپ اپنے بیٹوں کی طرف دیکھے گا نہیں. کیوں؟ صرف اسی ڈر سے کہ آج کے دن کہیں بیٹا میرے سے یہ نہ کہہ رہے کہ ابا جان صرف ایک نیکی دے دیں. باپ دیکھے گا بھی نہیں، بھاگ جائے گا دور سے ہی. ماں بچے کی طرف دیکھے گی نہیں، دور سے ہی بھاگ جائے کہ میرے سے نیکی نہ مانگ لے گی آج کے دن. بہن بھائی کو چھوڑ دیں گے، باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے، دوستوں کو چھوڑ دیں گے. صرف ایک رشتہ کام آئے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن جی کے بیان فرمایا کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جہنمی ایک چیز کی خواہش کریں گے، ایک چیز کی وہ کریں گے، اسے کیا کہتے ہیں، افسوس کریں گے. وہ یہ کریں گے یا لیتنی، ہائے کاش، لم اتخذ فلان خلیلا، ہائے کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ اس دوستی کی وجہ سے اس نے میری دنیا برباد کر دی، آخرت بھی برباد کر دی. خود تو بیٹھ کے PUBG کھیلتا رہتا تھا، نماز کا ٹائم ہوتا تھا، میں تو چلو نمازیں پڑھتا، لیکن اس کے ساتھ جب سے دوستی ہوئی وہ خود PUBG کھیل رہا تھا، کہتا تھا کہ چلو کوئی نہیں بس لاسٹ گیم لگا لیں اس کے بعد چلتے ہیں. اب وہ PUBG بیٹھے کھیلتے جا رہے ہیں، نماز بھی گزر گئی ہے، ٹھیک ہے، اگلی نماز بھی گزر گئی، اس سے اگلی نماز بھی گزر گئی ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی کام کرنا ہے، کوئی اللہ توبہ کرنی، کچھ نہیں پتہ، بس کرتے جا رہے ہیں. یہ مومن جب اس طرح کے کام کرتا ہے نا تو پھر کل قیامت کے دن وہ افسوس کرے گا یا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، ہے کاش میں اس شخص کو دوست نہ بناتا. اسی کے بالکل اپوزٹ چیز بھی ہے جو رشتہ کل قیامت کے دن کام آئے گا. وہ یہ کہ اگر انسان خالصتاً اللہ تعالیٰ کے دین کی وجہ سے کسی سے دوستی کرے گا نا، کل قیامت کے دن وہ دوستی کام آئے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے اندر انسان کو دین کی طرف لے کے جانے والے تھے. کل قیامت کے دن جو دین کے ساتھ، دین کی وجہ سے لوگ اکٹھے تھے، کل قیامت کے دن بھی اکٹھے ہوں گے، نبی کے جھنڈے کے سائے کے تلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے کرے. آمین. نیکسٹ ایتھکس والا پارٹ نکالیں. آج ایتھکس اور مینرز والے پارٹ کے اندر آج جو ہم نے حدیث پڑھنی ہے وہ حدیث ہے کہ امام ابو داؤد و امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب
صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کے اندر نریٹ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ پیو صدقہ و خیرات کرو اور پہنو ہر وہ لباس جس میں اسراف و تکبر کا انداز نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کھاؤ پیو جو مرضی کرو، صدقہ و خیرات بھی کرو، ٹھیک ہے، لباس بھی پہنو، جون سے مرضی کپڑے پہنو، جون سے مرضی برانڈس کے کپڑے پہنتے رہو، لیکن دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان کے اندر، نہ کھانے پینے میں، نہ صدقہ و خیرات میں، اور نہ پہننے اوڑھنے میں۔ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کیا؟ پہلی چیز اسراف نہیں ہونا چاہیے، حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں ایک برانڈ کی سوٹ پہنتا ہوں جس کی قیمت 2500 سے 3000 روپے، اس کی ایک شلوار قمیض کی قیمت ہے ان سٹچ کی، ٹھیک ہے۔ میں اگر یہ سوٹ پہنتا ہوں، ٹھیک ہے، اور باقاعدگی سے پہنتا ہوں، ایک وقت آتا ہے کہ تھوڑے سے جو سے نا وہ حالات میرے ڈاؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں، لیکن میں پھر بھی زبردستی اپنے کھانے پینے کے پیسے کم کر کے ان پیسوں کو کپڑے کے اوپر لگا رہا ہوں، ان پیسوں کو ان چیزوں پہ لگا رہا ہوں جو اضافی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب وہ اسراف کے اندر جا رہا ہے، وہ ایکسٹرا چیزوں کے اندر جا رہا ہے۔ میرا گزارا اس سے بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر میرا پیٹ ہی بھر جائے گا اور میں کپڑے پہن لوں گا اور وہ اچھے بھی لگیں گے اور باقاعدہ وہ جو ہے نا وہ اتنی کم قیمت کے بھی نہیں ہوں گے، میرا گزارا ان میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں میں نے لینا ہے کچھ 6000 کا سوٹ ہی لینا ہے، کھانے کو گھر 1 روپیہ نہ ہو، کھانے کو گھر 3 ٹائم کی روٹی نہ ہو، تو یہ اسراف کے اندر شامل ہوگا۔ دوسری چیز، تکبر نہیں کرنا۔ انسان، شیطان جو ہے نا انسان کو دو اوقات کے اندر سب سے زیادہ نیکیوں سے روکتا ہے۔ پہلا وقت وہ جب انسان نیکی شروع کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، کیڑے پاسے جا رہے ہیں، مولوی بننے لگ گئے ہیں۔ انسان نمازیں پڑھنا شروع کر دینا تو شیطان سب سے پہلے دوسرے لوگوں کے دل کے اندر پتہ کہ بات ڈالتا ہے، اینو دیکھو سارے گناہ کر کے، سارے بلنڈر کر کے آج نمازیں شروع کرتی ہیں، کرتا نا شیطان اس طرح دوسرے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے۔ اس انسان کے اپنے دل کے اندر شیطان اس انسان کے اپنے دل کے اندر ہی بات ڈالتا ہے کہ تو کیڑے منہ نہ رب کو جا رہے ہیں، کون سی شکل لے کے رب کی مسجد کے اندر جا رہے ہو، رب کی نافرمانی کرتے ہو، مسجد کے اندر چلے آتے ہو، اس لیے مسجد سے نہیں جانا۔ شیطان انسان کے دل میں باتیں ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان نیکی کرتا ہی نہیں ہے، نیکی سٹارٹ ہی نہیں کرتا، کسی دین کی درسگاہ کے اندر بیٹھتا نہیں، کسی مجلس کے اندر بیٹھتا نہیں جہاں پہ دین کو سکھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ پہلے جتنا علم ہے اس پر عمل ہو نہیں رہا، اور علم حاصل کری جا رہے، عمل کیسے کرو گے، لہٰذا علم ہی نہ حاصل کرو۔ شیطان یہ سب سے پہلا بلنڈر یہ کرتا ہے۔ دوسرا بلنڈر، اگر انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مار کے وہ نیکی کر بھی لے، پھر جب نیکی اینڈ ہوتی ہے نا، اب شیطان انسان کے دل میں کہتا ہے واہ بھی واہ، بڑی بات ہے جناب، نیکی کر لی ہے۔ پھر شیطان کی کوشش ہوتی ہے اب جو نیکی کر لی وہ ضائع کر دے۔ اب وہ کس طریقے سے انسان نے کسی شخص کو پیسے دیے، صدقہ دیا ہے، کسی شخص کو پیسے دیے صدقے کے طور پہ، کسی کا بھلا کیا ہے، اب شیطان اس بندے کے دل کے اندر بات ڈالے بھائی جی تو نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، اس بندے کا بھلا کر دیا، اس بندے کے یہ کام سولو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب بھی وہ بندہ آپ سے ملے اور آپ جو ہے نا اس کو جتلائیں کہ تجھے یاد ہوگا جب تیرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا میں نے تجھے اس طرح پیسے دیے، تیرے کام سیٹ ہو گئے تھے، جب انسان اس طرح کی باتیں جتلائے گا اس کی وہ ساری نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بیان فرمایا کہ تم اپنے صدقہ و خیرات کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، اذیت کے ساتھ اور احسان کے ساتھ۔ آپ احسان جتلانا شروع کر دیں گے، آپ کی نیکی کا فائدہ کوئی نہیں۔ دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے بندہ آپ کی قدر کرنا شروع کر دے، لیکن آخرت میں کوئی انسان کا رول نہیں ہوگا اس چیز کے بارے میں۔ دوسری چیز اذیت کے بارے میں، کہ انسان بار بار اس کو ٹونٹ مارے کہ تو نیلا ہوندا سی، تو خالی ہاتھ کنگلا ہوندا سی، انسان ٹونٹ مارے اس کو، تو یہ اذیت ناک چیز ہوتی ہے، یہ اس انسان کے لیے تکلیف دہ سبب ہوتا ہے۔ انسان جب یہ دو کام کرتا ہے انسان کی نیکی، تمام نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے یا تو شروع میں نیکی کرے ہی نہ، اگر کر لے اب اتنی محنت سے نیکی کی ہے، شیطان کہتا ہے اب اس کو ضائع کر دے۔ یہ دو کام کرتا ہے شیطان، لہذا نہ اسراف کرنا ہے اور نہ تکبر کرنا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا کسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے کسی اکڑ کے اندر رہے کہ میں ہوں، اپنی ذات کے اندر رہے کہ جناب میں ہوں۔ جب انسان کے اندر میں کی چیز آئی تھی نا، انسان کے اندر تکبر پیک لیول پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے فرمایا تم میں تکبر ہے ہی کس چیز کا؟ کیا تم پہاڑوں کی سربلندیوں کو کور کر سکتے ہو، یا سمندر کی گہرائیوں کو کور کر سکتے ہو؟ جو سمندر کی گہرائی کے اندر تک نہیں پہنچ سکتے، پہاڑ کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے، تکبر کس چیز کا؟ انسان چھوٹی سی ایک شخصیت ہے، چھوٹی سی ایک شخصیت انسان ہے، انسان سے بڑھ کے شہر ہیں، شہر سے بڑھ کے صوبے ہیں، صوبوں سے بڑھ کے ملک ہے، ملک سے بڑھ کے ایک دنیا ہے،
ٹھیک ہے، دنیا سے بڑھ کے ایک نظام شمسی ہے، سولر سسٹم ہے، 9 سیارے ہیں، ایک ستارہ ہے، سورج ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی ہمارا چاند ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے باہر چلے جائیں، اس طرح کے سولر سسٹم کی طرح کے ملینز اینڈ ٹریلینز آف سولر سسٹم اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اور وہ سارے کے سارے مل کے ایک ملکی ویو بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ملکی ویو ملینز اینڈ ٹریلینز مل کے ایک کہکشاں بنا دیتی ہے، غالباً اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک کہکشاں اگر ملینز اینڈ ٹریلینز آف کہکشائیں مل جائیں تو اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ کاسمک ویب بنتی ہے۔ کاسمک ویب بھی اس کائنات کے اندر ملینز اینڈ ٹریلینز ہے۔ اب انسان تصور کرے کہ جس ذات نے اتنی ملینز اینڈ ٹریلینز آف کاسمک ویبز بنا دی ہیں، وہ انسان، اس کی قدر انسان کے سامنے کی، انسان اس شخص اس ذات کے سامنے انسان کی قدر کیا ہوگی؟ انسان اتنی سی چیز ہے، کائنات لامحدود ہے۔ زمین جتنا انسان ہو سکتا ہے؟ جب زمین جتنا نہیں ہو سکتا، یہ زمین اس سورج کے سامنے اتنی سی ہے۔ جب سورج کے سامنے اتنی سی تو ہمارا سورج ان ستاروں، ان کاسمک ویوز کے سامنے ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب تصور کریں انسان کے اندر تکبر ہے تو کس چیز کا؟ کیا یہ بہت اچھی چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، جس مٹی کے اوپر آپ ننگے پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے، اس مٹی سے انسان بنا ہے۔ تکبر کس چیز کا؟ لہذا جب انسان تکبر کرے گا، اسراف کرے گا، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ایسے ایسے کر کے ضائع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا لگے؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیکیوں کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صمد ہے، بے نیاز اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کسی چیز کی۔ یہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے یہ اپنی ذات پہ احسان کر رہا ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے بھلا کر رہا ہوتا ہے، اور کسی کے لیے بھلا نہیں کر رہا ہوتا، کسی پہ احسان نہیں کر رہا، انسان اپنی ذات پہ احسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ النبی انشاءاللہ کل کریں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورشن کے اندر آج ہم کریں گے، ہم نے پیدائش سے لے کے کہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہوا تھا؟ مکی دور پورا پڑھ لیا تھا۔ آج پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی نہیں بلکہ مکی دور نہیں ہم نے پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا نبوت تک کا دور، ایسے ہی ہے؟ ہاں جی، پیدائش سے لے کے نبوت تک کے دور ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج نبوت کے دور سے ہجرت تک کا دور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کہاں پر ملی تھی؟ پہلی وحی کہاں پہ نازل ہوئی تھی؟ غار حرا کے اندر نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی کب تھی؟ 40 سال کی عمر میں، اور 21 رمضان المبارک کے اندر ملی تھی۔ کب ملی تھی؟ 21 رمضان المبارک کے اندر ملی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس طرح کی ڈیٹس کنفرم نہیں ہوتی، مختلف قسم کی ڈیٹس حدیث کے اندر موجود ہیں، اس لیے کسی ایک ڈیٹ پہ ریجٹ نہیں ہو جانا، ایک ڈیٹ پہ جو ان سے ہے نا وہ شدت نہیں اختیار کر لیں کہ صرف یہی ڈیٹ ہے باقی تمام ڈیٹس غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باقی ڈیٹ صحیح ہو، ٹھیک ہے، اس لیے ریجٹ نہیں ہونا کسی چیز کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نبوت دے کر بھیجا؟ کون سا فرشتہ وحی لے کے آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف پیغامات کو نیچے لے کے آنا، صرف اور صرف وحی کو نیچے لے کے آنا، ایسے ہی ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی آیتیں اتری؟ ہاں جی، پہلی وحی کون سی تھی؟ سورۃ العلق۔ اور کتنی آیات نازل ہوئی؟ 5 آیات نازل ہوئی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کس نے کیا تھا؟ حضرت خدیجہ، یہ پہلی بیوی تھی۔ پہلی بیوی سیدہ خدیجہ نے نبوت کا اقرار کیا، یعنی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان لے کے آیا تو سیدہ خدیجہ تھی، عورتوں میں سے، ٹھیک ہو گیا بات۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، گھر آئے، آگے کہتے ہیں زملونی، مجھے چادر اوڑھ دو، ٹھیک ہے، اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو رسول اللہ کو چادر سے کور کر دیا گیا۔ اب بخار ہے، اب بیمار ہے، ٹھیک ٹھاک قسم کے۔ سیدہ خدیجہ کو ٹینشن تھی، بیوی تھی ان کی، ان نے کیا کیا، اپنے نبی علیہ السلام کو اپنے چچا کے پاس لے گئے۔ چچا تھے ورقہ بن نوفل۔ وہ چچا عیسائیوں کے جو ان سے ہے نا وہ راہب تھے، عیسائیوں کے راہب تھے، یعنی نیک بندے تھے عیسائیت کے اندر نا۔ تو ان کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ساتھ کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کنڈیشن بتائی، میرے سے اس طرح ہوا، وہ ایک اس طرح کا عجیب و غریب سا ایک بندہ آیا اور اس نے اس طرح کر کے مجھے اپنے پاس دبایا اور مجھے کہا تھا اقرا، میں نے نہیں پڑھا، پھر اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، میں نے پڑھ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پورا واقعہ بتایا تو ورقہ بن نوفل کہنے لگا یہ وہی فرشتہ ہے۔ کون سا فرشتہ؟
جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کے اترتا تھا، ٹھیک ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کے نازل ہوا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا یا اس وقت تک مضبوط رہتا جب آپ کو آپ کی قوم اپنے علاقے سے نکال دے گی۔ نبی علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم جو سی ہے نا، یہ مکے والے آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ اب یہ ورقہ بن نوفل کو کیسے پتا تھا؟ اس کو صرف اسی وجہ سے پتا تھا کیونکہ تورات، زبور، انجیل، ان تینوں کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری جو سی ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہدایات موجود ہیں کہ آخری نبی آئیں گے، اس علاقے کے اندر آئیں گے، یہ نام ہوگا، ان کی یہ کوالٹیز ہوں گی، ان کے یہ حالات ہوں گے، ان کو علاقے والے نکال دیں گے، ان پہ علاقے والے ظلم کریں گے، وہ توحید کی دعوت دیں گے، اللہ کی دعوت دیں گے تو لوگ ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ اس طرح کر کے تمام کی تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے اندر بتائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کتنے طریقے سے آتی تھی، بلکہ اس کوشچن کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے کیونکہ کوشچن تھوڑا سا لمبا ہے اور تھوڑا سمجھنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج جتنا بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا راستہ دکھائے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کا راستہ دکھائے، باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔